مفید ٹوٹکے: زبان کے تتلاہٹ کے لیے شہد کھائیں اور زبان پر ملیں۔ صبح شام ایک چائے کا چمچ شہد کھائیں۔ کچھ عرصے مستقل مزاجی سے اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ پٹھوں کی اکڑن سے ریلیف: اگر ورزش کے دوران یا بعد میں کوئی پٹھا اکڑ جاتا ہے تو ادرک کو دودھ میں ہلدی کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ بد ہضمی کے لیے: پیٹ خراب ہو گیا ہے تو ادرک کو چبا کر دیکھیں، یہ جڑ معدے کو مؤثر طریقے سے خالی کر کے اس شکایت پر قابو پاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کا ٹوٹکا: ارکے گلاب، روغن بادام اور پھٹکری لے کر 4 انڈوں کی سفیدی میں ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب یہ لیس کی طرح بن جائے تو رات کو سوتے وقت چہرے پر اس کا مساج کریں، انشاءاللہ چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ منہ کی بدبو سے جان چھڑوائیں: روزانہ دن میں چند بار آم کی شاخ سے مسواک کرنے سے چند دن کے استعمال سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ کہیں آپ کے سینے میں درد تو نہیں؟ میتھی کے بیج اور شہد ایک تولہ لے کر میتھی کے بیجوں کو 120 ملی لیٹر پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور شہد ملا لیں۔ دن میں 2 سے 3 بار چسکی چسکی استعمال کریں۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن ختم کرنے کے لیے: اگر ہڈیاں بھربھرے پن کا شکار ہو رہی ہیں تو گوند اور چھہارے ہم وزن لے کر انہیں ایک گلاس دودھ میں ملا کر 24 گھنٹوں میں ایک بار پی لیں۔ بغلیں صاف کرنے کا طریقہ: ایک مالٹے کے چھلکے کا پاؤڈر، ارکے گلاب 1 چمچ، دودھ 2 چمچ۔ طریقہ: بتائے گئے اجزاء کو مکس کر لیں اور پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پیسٹ سے بغلوں میں 5 منٹ تک مساج کریں، بعد میں صاف پانی سے دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2-3 مرتبہ کریں، اس سے جلد صاف اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ بچوں کو موٹا نہیں، صحت مند اور تندرست بنائیں۔ دالیں، دلیا، سرخ گوشت، مچھلی، انڈا، چکن دیں۔ اس خوراک سے بچوں کو آئرن، وائٹامنز، پروٹین اور پوٹاشیم کا معمول ممکن ہو سکے گا اور جسم اور ذہن کی نشو و نما بھی وجود میں آئے گی۔ کولڈ ڈرنکس بچوں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ آلو کی بازاری تلی ہوئی چیزیں مضر صحت ہیں۔ 6 ماہ یا اس کے بعد بچہ خوراک استعمال کرنے لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مقدار میں موسم کے مطابق بچوں کی مناسب ایسی خوراک دیں جو زود ہضم ہو۔ لیمو ہرگز استعمال نہ کریں۔ آج کل صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں اکثر لیمو کا استعمال مختلف بیماریوں سے نجات کے لیے کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ لیمو میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو معدے کے السر، ہائی بلڈ پریشر، دانتوں کا بھربھرا پن، سینے میں جلن اور دل کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ وہ تمام خواتین و مرد جو موٹاپے سے نجات کے لیے نہار منہ لیمو اور نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ اب مزید نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو خطرناک حد تک نقصان دے سکتا ہے۔ اگر لیمو کا استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ شہد یا کسی دوسری چیز کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اس سے لیمو کی ایسیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو استعمال کرنے میں احتیاط لازمی کریں کیونکہ فائدے کے ساتھ ساتھ رس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ڈارک چاکلیٹ: ایک تحقیق کے مطابق بلڈ پریشر کے شکار افراد اگر 18 ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھائیں تو ان میں فشار خون کی شرح 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ پانی کبھی بھی کھڑے ہو کر نہ پئیں۔ جب آپ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں تو اس میں موجود غذائی اجزاء دماغ تک جاتے ہیں اور اس کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، جبکہ کھڑے ہو کر پانی پینا پھیپھڑوں اور جوڑوں میں جاتا ہے اور درد کی وجہ بنتا ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور ٹھہر کر پئیں۔ پودینے، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، کولڈ ڈرنک، دہی، لسی۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ دہی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ: دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کی بدولت تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ نظر تیز کرنے کا ازلی راز: اگر رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھلے ہوئے ہمراہ ایک تولہ مصری کی کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے عمل کریں۔ بیسن کی روٹی: معدہ کی کمزوری والے افراد کچھ عرصہ بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کے عضلات طاقتور ہو کر غذا کو ہضم کر کے جزو بدن بنائیں گے۔
माहवारी के दौरान नहाना चाहिए या नहीं? माहवारी के दौरान नहाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी तकलीफ की शिद्दत बहुत ज्यादा है तो नहाने से गुरेज करें, लेकिन जब कम हो तो आप नहा सकते हैं। माहवारी के दौरान नहाते वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल करें। 3 दिन तक सर पर ज्यादा पानी न डालने की वजह यह है कि बालों के फॉलिकल्स इस दौरान कमजोर हो रहे होते हैं और अगर बार बार पानी लगे तो ये बाल जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए भी नहाने से मना किया जाता है। अगर आपको दौरान माहवारी नहाने की तलब हो तो 1 बाल्टी गर्म पानी में विक्स बाम मिक्स करें और इससे जिस्म के निचले हिस्से को धोएं। ये यकीनन ज्यादा बेहतर है कि आप ठंडे पानी से नहाएं। चलते फिरते मकई खाएं और इसके फायदे देखें। जिन अफराद को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला हो वो मकई का इस्तेमाल लाजमी करें। इसमें आयरन की वाफर मिकदार होती है जो कि खून की कमी दूर करती है। फाइबर से भरपूर है और इसके इस्तेमाल से कब्ज नहीं होती। वजन कंट्रोल में रखने के लिए चावल खाने की बजाय मकई को तरजीह दें। इसे खाने से कब्ज दूर होने के साथ साथ पेट ठीक रहता है। जिल्द और बालों के लिए जादुई पेट्रोलियम जेली के फवाइद। अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं या फिर बालों की चमक खत्म हो गई है तो अपने बालों पर पेट्रोलियम जेली लगाएं और 1 घंटे बाद बाल किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। बालों में चमक वापस लौट आएगी और बाल नरम मुलायम हो जाएंगे। अगर जिस्म के किसी खसूसी हिस्से पर जलन, काट या खारिश हो तो पेट्रोलियम जेली के इस्तेमाल से आराम आ जाएगा। अगर इसे फटी एड़ियों पर लगाया जाए तो इससे एड़ियां नरम मुलायम और पाँव की जिल्द चिकनी हो जाएगी। लोबिया के दाने पीसकर चेहरे पर लेप करने से चेहरा निखर जाता है। रोज सौंफ वाला दूध पीने के फायदे। इसके इस्तेमाल से रंगत में निखार आता है। सौंफ वाले दूध में आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि हर वक्त की थकान और सुस्ती दूर होती है। साथ ही आसाबी और पट्टों की कमजोरी भी दूर हो जाती है। पढ़ने वाले बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। 2 चम्मच कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखें, फिर चम्मच को उल्टी साइड से अपनी दोनों आंखों पर 10 मिनट के लिए रख दें। इस तरह आंखों को सुकून मिलेगा, सूजन दूर होगी। रात सोने से पहले ऐसा करने से बहुत अच्छी नींद आएगी।